خاوند کے دل میں ڈالا دے بڈی نو طلاق، اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، دے دیا۔ بیوی کے دل میں ڈالا مانگے دے کو طلاق، کنی دیر رہنی ہے دے نال، اس نے بھی کچھ نہیں سوچا، اس نے بھی کہا دے دے، ایسے کر ویسے کر ویسے کر ایسے کر۔ بس یہ ہم سے جج نہیں ہوتا کہ یہ جو بات آئی ہے یہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے، بس بات آئی فوراً دے طلاق، ہو گئی طلاق۔ اس طرح ہو نہیں رہا۔ بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں۔ اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا غصہ ہے تو کنڈیشن بدلو اپنی، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو۔ غصہ ہے تو اپنی کنڈیشن بدلو، حضرت جی چینج کر جاؤ، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ حضرت جی اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ طلاق۔ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا۔ حضرت مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا، اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خاوند گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر جانا، کچھ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن دین والی بیٹی تھی حضرت، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی حضرت جی، اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، میرا بندہ مزدوری پہ گیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے، میرا ام سلیم تھی شاید، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کے حوالے سے۔ وہ جب خاوند آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا۔ جب خاوند آیا نا، وہ بیوی کو اس حال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی۔ انہوں نے پوچھا، ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ گئے جا کے بچے کو، اللہ بچہ انتقال کر چکا ہے۔ کھانا اچھا بنایا تھا، خاوند کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا۔ ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس۔ پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہم حضرت نہ سیکھ سکے نہ اپنی بچیوں کو سکھا سکے، کیا بولنا ہے، کدھر بولنا ہے، کدھر کیا نہیں بولنا، یہ نہ ہم نے خود سیکھا اور نہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھایا۔ اگر خامن تھا تو اس کے لیے حکم تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ آپ نے بھی نہیں سیکھا، یہ میں نے بھی نہیں سیکھا، تو پھر کیا ہے؟ پھر حضرت کار پانڈے کھڑکنڈے دینے، کار پانڈے کھڑکنڈے دینے، ایک ہفتے بعد طلاق، 4 دن بعد طلاق، مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق، معمول بن گیا لوگوں کا۔ وجہ دین نہیں آتا، زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی نہیں کسی کو، جانوروں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں بس، جدھر اس کو غصہ آیا اس کو غصہ آیا، سب ختم کر دیا۔
दोनों में से कोई समझने को तैयार नहीं। चल ऐसे हो गुस्से च मैं ठंडा पै जावांगा, मियाँ नहीं समझने को तैयार। चल भाई सारा दिन भी बेचारी थकी हुई है, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कपड़े धोती है, घर साफ करती है, हजार इसको टेंशन नहीं है। चल इस वक्त थोड़ी सी है, मैं ठंडा रह जाऊँ थोड़ा सा ना। जी औरत को इस बात का ख्याल है, बेचारा सारा दिन मजदूरी करके खपया तपया घर आया है, मैं बाद में ये पंडोरा बॉक्स खोलूंगा। जी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसने ये किया, उसने वैसे किया, वो मुझे ये कह गई। वो बंदा आगे बेचारा सारे दिन का ये सुन सुन के आया होता है, आगे से फिर वो भी यही वाला खोल देती है। ना उसको समझ है ना उसको समझ है। मुझे हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनाया करते थे। आपको औरतों में वलिया बड़ी कम मिलेंगी जी, अल्लाह ये भी एक मसला है जी, क्योंकि कैमरा लगा था, उन्हें भी गल चुकी जानी है जी, देखो जी एक ही कह रहे जी, आपको बड़ी कम मिलेंगी। हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते इस नारोवाल वाली साइड पे ना हमें पता लगा कि दोवें जी वली ने, बाबे होरी ते है नाल माई होरी भी वलिया ने। हकीम साहब फरमाते हैं कि हम स्पेशल देखने गए कि बाबे होरी ते वली ठीक ने, अम्मा जी वलिया किवें बन गई। वो बाबे होरी ना लोहारा काम करते सन, दातरियाँ शातरियाँ लाते सन। अब फरमाते हम जाके बैठ गए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। कहते मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी तुसी तो चलो वली समझ आ गई ना, माँ होरी वलिया किवें बन गई है? तो फरमाते मुँह आगे से कहने लगे लो तुहानू नहीं वहा दन्ने ये वली किवें बनी है। वो बाबा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा जी को कहते हैं भलीए लोग के पता नहीं परना कितने वे, जा हजर अंदर वेख लगता कि अंदर ही छड्ड आया। अल्लाह परना बाबे होरां दे मोंढे ते सी। वो अम्मा जी उठियां अंदर गईयां, जाके परना वेख के ना ते आके कहंदियां ने अंदर ते नहीं जे लब्भा कोई भी, तुसीं आखिया ते चलो मैं वेख आई हां, ते जरा ध्यान करो हाँ परना तुहाडे मोंढे उत्ते ही है। कहंदे ने ओहो बस वो उम्र ज़्यादा हो गई ना, मैनू नहीं याद रहता। फरमाते हैं हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि मुझे बाबा जी कहने लगे हकीम जी समझ आई जे कि किमें वलिया बन गई है। कहते मैंने अर्ज की, फरमाने इन्हू पता पहले भी कि परना मेरे मोंढे थे, लेकिन मैं जो आख्या सी कि जा कमरे च वेख क्या सिर मेरे आखन कर उठ के टुर गई सी। ये इसलिए वली बन गई है, ये इसलिए वलिया बन गई है। पता इसको पहले भी था कि कपड़ा मेरे मोंढे थे, मैं जो आख बैठा था जा अंदर जाके एक बारी वेख के आ, इसने मेरी बात का इतना पास इतना लिहाजा। लेकिन आज हजरत आप अगर किसी को ये बात सुनाएंगे तो आगे से नहीं क्यों करिए भाई, क्यों शौंदा तो मैनू पता नहीं है, ओदे वास्ते करना है। क्यों शौंदा नहीं मैनू पता, कोई भी ओदे लिए करना है। करोगे ओदे कोलों अजर पाओगे जी, नहीं करोगे तो फिर भी पेश तो दी बारगाह चो, उसके लिए करना है। हमने उसके लिए अच्छा बनना है। उसने मुझे हुक्म दिया अपनी बीवी के लिए अच्छा होने का, मैंने उसके लिए अच्छा होना है। उसके लिए उसकी छोटी मोटी बातें इग्नोर करनी है, उसकी तकलीफ को उसकी मुश्किल को। देखो ना जी ए सारे जिन्ने तुसी बैठे हो सी सारे मजदूर लोग बैठे हैं, एक ही काम है ना जी सानू। कोई है जी बड़ा को बंदा बैठा होएगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी होंगी, लेकिन तपे हो ना सारे खोपड़ी तू, वही एक ही काम है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੀ, ਉਹ ਲੈਂਡਮੈਨ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਲੈਂਡਮੈਨ ਨਾਲ ਐਸਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ नहीं ਨਾਲ, ਉਹ भाई एक ही की ड्यूटी ना। वो बड़ा होगा जिसके जिम्मे को 2 ड्यूटी, लेकिन नजर जी सारे थके अके पे हैं। लेकिन भाई अपनी बीवी को समझो, वो बेचारी वो है जिसके जिम्मे एक नहीं, जिसके जिम्मे पता नहीं कितनी ड्यूटियां। तेरा घर भी देख रही है, तेरे बच्चे भी देख रही है, तेरे कपड़े भी धो रही है, 3 वक्त का तेरा खाना भी पका रही है, तेरे कपड़े भी इस्त्री कर रही है, तेरे जूते भी पॉलिश कर रही है, तेरे बच्चों को भी तैयार कर रही है, उनको स्कूल भेज भी रही। भाई थोड़ा समझ तू भी उसको। तू एक ड्यूटी करके थका हुआ है, तू कहता मेरी मत बज गई एक ड्यूटी ना, भाई उसको भी तो देख, वो बेचारी कितनी ड्यूटियां कर रही है, उसको भी थोड़ा समझ तू, उसको थोड़ा समझ यार, तू समझ ही नहीं रहा उसको कोई। तू एक ड्यूटी से थका हुआ है, वो बेचारी वो जात है जो पता नहीं कितनी ड्यूटियां कर रही है। तू भी उसके लिए थोड़ा दिल नरम कर, तेरी औलाद पाल रही है, क्या क्या नहीं वो तेरे लिए कर रही,
اور یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن، تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوہاں کے رکھ چھڑ دینے، وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے، مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے حضرت جی۔ اس لیے حضرت جی ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں ملنی یار، وہ لڑنا ہے یا تھے یہ بار بار ملے گی۔ اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے، یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحبہ سن نا، وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن، اللہ دریے نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے طور پر بول جن سارے، یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے ہیں سارا کچھ۔ چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھیں، اور حضرت کے لیے بھی اکثر و پیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتی۔ وہ کو بندہ نا حضرت میں ملن آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی، آپ تو گھر نہیں تھے، وہ بی بی صاحبہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا کیویں، انہوں نے کہا جی شیخ ہوں میں، انہوں نے کہا کیڑا شیخ، ایویں جھوٹا شیخ، چھوٹا پھٹیا، نہ کم نہ کاج، جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گیا، کوئی نہیں شیخ شو۔ وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا یار چنگی گل ہے۔ وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے تھے، اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی، وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، انہوں نے کیا کہا، وہ کار کی تھی ٹھیک ہی، وہ کہتی یہ کیڑا شیخ، وہ کہتی یہ کیڑا شیخ، ایویں تو ٹائم ضائع کرنا آ گیا۔ اور ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے، حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے۔ اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے کی سی، فرمایا یار اللہ واسطے اودیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نہ لے میریاں سن لیندا ہے۔ اللہ کے لیے کرنا پتا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو، اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے آئی ہے۔ ایمین حضرت جی جو بات دل میں آئی بس اس پہ چلنی، اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ، اس کا وزن کرو، یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے، قدر کرو یار، ایک دوسرے کو سمجھو، کیونکہ حضرت کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے۔ یہ مفہوم ہے کہ جب ہم رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا سونے کے لیے، دائیں جانب فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں جانب شیطان۔ اگر تو ہم اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں تو پھر شیطان کہتا ہے اب تو نے اللہ کو پکار لیا، اب تو اللہ کی پناہ میں، اب میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ پھر ساری رات دائیں جانب فرشتہ بندے کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے، بندے کی ساری رات شیطان کے ساتھ گزرتی ہے۔ بندے کے ساتھ فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے اور شیطان، بس ہم سے یہ جج نہیں ہوتا حضرت کہ فرشتے والی کون سی ہے اور شیطان والی کون سی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک دن اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں پیر و مرشد کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ سردی بڑی تھی حضرت جی، اب وہ ننگے پاؤں نہ چل رہے تھے، تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی چادر پھاڑ کے نا تو شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں تاکہ ان کو چل، اس نے جوتا پیش کیا نا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا، فرمایا اگر میں پہنوں گا تو پھر تجھے تکلیف ہوگی، اور تیری تکلیف تو مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی، اس لیے تو پہنے رکھ اور چلتا رہے۔ اور جوتا تو نہیں لیا، تو اس نے نا اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چادر پھاڑ کے نا شیخ کے پیروں میں باندھ دیتا ہوں، چلو جوتا تو آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کے پاؤں سردی کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ ساتھ ہی دوسری بات دل میں آئی، جو تو چادر انہاں دے پیراں چ باندھ دے گا تو آپ پہ ٹھنڈ نہ مر جائے گا۔ اس نے چادر نہیں باندھی، اسی مقام پہ پہنچے، شیخ کے پاؤں گرم کیے گئے۔ اب وہ مرید اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، حضرت کہتے ہیں جی بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے، فرشتہ اچھی بات ڈالتا ہے، شیطان غلط بات ڈالتا ہے،
تو کیسے پتہ چلے کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے اور کون سی فرشتے کی طرف سے؟ فرمایا وہ جو تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کہ چادر پھاڑ کے شیخ کے پیروں میں باندھ دے، وہ فرشتے کی طرف سے تھی، اور جو پھر خیال آیا تھا نا جو چادر بننے گا پہ ٹھنڈ نہ مار جائے گا، وہ شیطان کی طرف سے تھی۔ دونوں اپنا اپنا کام کرتے، لیکن ہم اکثر حضرت اب دیکھیں نا حضرت، آپ کوئی بھی ہم اللہ میں محفوظ رکھے، غلط کام کرنے نکلیں خیال آتا ہے نہ کر، آتا ہے نا جی خیال، پکی بات ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں برے سے برا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں خیال آتا، خدا معاف فرمائے۔ اب آتا ہے خیال حضرت اندر، جو وہ ہوتا ہے وہ اچھا خیال ڈالتا ہے، لیکن جو ہوتا ہے دوسرا شیطان، وہ آگے سے پھر، اور اللہ معاف فرمائے اکثر و پیشتر حضرت ہم شیطانی کی مانتے ہیں حضرت، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ میرے دل میں بات ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ مجھے درجی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے زنا کروانے نہیں لے جا سکتا، وہ صرف میرے دل میں زنا کا خیال ڈالے گا حضرت، باقی جو کرنا میں نے خود کرنا۔ وہ مجھے اپنے پاس سے پیسے دے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے وہ حضرت جی مجھے سینما فلم دیکھنے نہیں لے جا سکتا حضرت، وہ صرف دل میں خیال ڈالے گا۔ ہم کہتے ہیں نا یار دل کردہ پہ کوئی چنگی جی فلم دیکھی ہے، وہ صرف اتنا اختیار رکھتا ہے حضرت، وہ مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کے نائی کی دکان پہ نہیں لے جا سکتا داڑھی اتروانے کے لیے، وہ جانا بھی میں نے ہے، کہنا بھی میں نے ہے، اپنی جیب سے نکال کے پیسے بھی میں نہیں دینے ہیں حضرت، وہ صرف اتنا کرے گا کہ حضرت دل میں خیال ڈالے گا حضرت، اور ہم نے اس خیال کا رد کرنا ہے حضرت۔ نہیں بھائی، میرے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا فلم سے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا اس کام سے حضرت، اتنا اس کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ وہ ایک بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک بار، بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیے آگے سے۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت جی ان کے لیے ہے کہ جو بچنا نہیں چاہتے، لیکن جو بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میں ضرور بچاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جو چل رہی اس کے، جو فیصلہ کر چکے ہیں کہ چلنا ہی اس کے راستے پہ ہے، لیکن جو بچنا چاہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک بار صدق کے دل سے، صرف اتھو نہیں اے بھی نال ہوئے، یہ نہیں یہ کچھ اور کہہ رہا ہو یہ پڑھ رہی ہو، فرماتے ہیں جو صدق کے دل سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 10,000 پردے حائل کر دے گا۔ 10,000 صدق کے دل سے، اتھو نہیں، صرف دل بھی ساتھ ہو، جو صرف ایک بار اللہ سے پناہ مانگے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ 10,000 پردے درمیان میں حائل کر دے گا شیطان کے اور اپنے بندے کے۔ جو بچنا چاہے گی سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارے، اور پھر جس کو اللہ بچائے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے، اس کا پھر کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن ہم پکارتے نہیں ہیں۔ اور امام ابن جوزی نے بھی کمال لکھا، آپ فرماتے ہیں تو اپنے کسی دوست سے ملنے چلا گیا، جب تو اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس کے دروازے پہ ایک خوفناک سا کتا بیٹھا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، جب تو اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ تجھ پہ
وہ تجھ پہ بھونکتا ہے، وہ تجھ پہ جھپٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تو کیا کرے گا؟ اس کتے سے جھگڑے گا؟ تو جھگڑ ہی نہیں سکتا اس سے۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے، تو اپنے دوست کو آواز دے جس کے تو گھر آیا ہے۔ وہ جب باہر آئے گا، وہی کتا جو تھوڑی دیر پہلے تجھ پہ جھپٹ بھی رہا تھا، ہاں جی، تجھے کاٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، اس نے صرف ایک بار اس کو کہنا ہے بیٹھ آرام سے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے کتے کا۔ وہی کتا، اس کی ساری حالت بدل جائے گی، اس نے آرام سے زمین پہ بیٹھ جانا، تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں یہ شیطان نے بھی اللہ کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑتا ہے؟ تو اپنے اللہ کو پکار ہیں، تو اپنے اللہ کو کہے، تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، اور عرض کس طرح کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کبھی پکار تو صحیح، کبھی سچے دل سے اس کو۔ یہ تو شیطان کا رولا ڈال رہا ہے، یہ سارے رولے تو بھول جائے گا۔ اور پھر بڑے بڑے بزرگوں پہ اس نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن جس کو اللہ نے بچایا یہ پھر اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکا۔ حضرت جی خود کہہ رہے ہیں، حضرت جی خود کہتا ہے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، مصباحی پہ بھی پورا زور لگاؤں گا، کیونکہ مجھ پہ تو بڑا زور، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بس بعض دفعہ تو بالکل قریب، لیکن وہ پھر کرم کر کس طرح نکالتا ہے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں جی، جمعے کا دن، ہمیں بندہ پہ جھوٹ بولے،